اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجھے سردی زیادہ لگنی چاہیے بھائی، کراچی سے آ رہا ہوں، آپ لوگ کی صلوات بتا رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ سب کراچی سے آئے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ اللہ صلی اللہ محمد جزاک اللہ۔ اجازت ہے شیخ صاحب، پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت ہے کہ بہرحال بہت اچھے اچھے کلام پیش کیے گئے۔ ایک شعر ہے جس پہ آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کس کا شعر ہے، تو میں دونوں کے ہی نام لے کے پڑھ دیتا ہوں۔ کراچی میں کہا جاتا ہے کوثر نقوی صاحب کا شعر ہے، پنجاب میں کہا جاتا ہے قیصر باروی صاحب کا شعر ہے، لیکن ہے وہ ایک ہی شعر۔ بہرحال تو وہ ان سب کے تسلسل قائم رکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اے جبین مصطفیٰ اللہ صلی اللہ محمد، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ یہ ظاہر زبان طالب علم میں میں سنا تھا، تو میں نے اس لیے دونوں شاعروں کے نام لے دی کہ بھئی ناراض نہ ہو جائے کوئی ایک۔ بہرحال جو بھی ہے یہ دونوں کے نام سے منسوب ہے یہ شعر۔ خیر، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ سورہ دہر یا سورہ انسان جسے کہہ لیجئے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اور کیا ایسا وقت نہیں آیا انسان پہ اس زمانے میں کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ عصر کا لفظ بھی استعمال ہوا نا زمانے کے لیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ الگ بحث۔ یہاں پہ دہر کا لفظ استعمال کیا گیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر۔ یہ دہر کیا چیز ہے، اس پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دہر کیسے کہتے ہیں؟ اس دہر سے ہی بنا ہے دہریہ۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ دہر دنیا کو کہتے ہیں، یعنی لغوی معنی میں دہر کسے کہیں گے؟ اس دنیا کو۔ عصر کہتے ہیں عصر وقت کو بھی، زمانے کو بھی۔ عصر کی ایک تفصیل ہے پوری، وہ والعصر کے تفسیر میں سب آ جائے گا، لیکن دہر جو ہے وہ کسے کہا جائے گا؟ دنیا کو۔ اور دلیل عربی کا لفظ ہے، عربی سے ہے دہریہ۔ دہریہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہماریہ۔ عام مفہوم جو ہے دہریہ کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، دنیا مادہ پرست۔ آسان ترجمہ کیا ہو گیا؟ مادہ پرست، اللہ کو نہیں مانتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دہریہ کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ ممکن ہے کہ بہت سارے اللہ کو ماننے والے ہیں مگر دہریے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے یہاں دہریہ کسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے، مذہب نہ مانے، اللہ کے رسول، یعنی دہریہ ہے۔ اور عموماً یعنی اصطلاح میں استعمال بھی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ میں تو آپ کو اس کا اصل مفہوم بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل مفہوم ہے کیا دہریے کا، کیونکہ آج ہم اس دہریے پن کا شکار ہیں۔ ممکن ہے کہ نمازیں پڑھتا ہو مگر دہریہ ہو، روزے رکھتا ہو دہریہ ہو، حج کرتا ہو دہریہ ہو۔ اب اور جہاں تک آپ کے ذہن جا سکتے ہیں لے جائیے، میں کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ دہریے کا معنی ہے دنیا پرست، مادہ پرست۔ تو خدا کے بندو یہ مادہ پرست عالم بھی ہو سکتا ہے، غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، تمام عبادتیں کرنے۔ دنیا پرست کو کہا جاتا ہے دہریہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز پڑھنے والے جتنے یہ سب دہریے نہیں ہیں، باقی دہریہ وہ یہ جو اللہ کو نہیں مانتا،
اللہ کو نہ ماننا اور ہے، دہریہ ہونا اور ہے۔ دہریہ کہتے ہیں دنیا کی پوجا کرنے والے کو، مادہ پرست کو۔ تو مادہ پرست کہاں نہیں پائے جاتے بھائی، مجھے ذرا بتا دیجئے گا۔ مادہ پرست جہاں بھی ہوگا اسی کو کہا جاتا ہے دہریہ، یعنی چاہے نمازیں پڑھتا ہے، چاہے عبادت کرتا ہے، نام اس نے کچھ بھی رکھا ہوا ہے، دین اس کا کچھ بھی ہے، مذہب بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر کیونکہ دنیا پرست ہے لہذا کیا کہا جائے گا اسے؟ دہریہ۔ یہ الگ بات کہ ہمارے یہاں سیاسی اصطلاح میں اور دوسرے اصطلاحات میں دہریے کو اس کو کہہ دیا جاتا ہے، کہا بھی وہ غلط بھی نہیں کہا جاتا، کہ کیونکہ اب اصطلاحاً جب ایک لفظ رائج ہو جائے کسی معنی میں تو وہ کوئی حرج نہیں ہوتا کہ جو اللہ کو نہ مانے۔ لیکن میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اصل مفہوم کو یوں سمجھنا ضروری ہے کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی عبادت کر لی تو ہم دہریے نہیں ہوئے۔ اگر مادہ پرستی اور دنیا پرستی ہمارے ساتھ ہے تو دہر پرستی یہی ہے نا بھائی، یہ دنیا پرستی ہے۔ آپ کربلا میں رہیے، نجف میں رہیے، مدینے میں رہیے، مکے میں رہیے، مشہد میں رہیے، خراسان میں رہیے، کہیں بھی رہیے، اگر آپ دنیا پرست ہیں تو آپ اس دہریے کی تعریف میں آتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ ابھی شہداء کا خون خشک نہیں ہوا، ان شہداء کا خون جن شہداء نے سامرا سے لے کے ساری زیارتوں کو آزاد کرایا، کربلا نجف تمام کی حفاظت کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ دہریوں نے، دنیا پرستوں نے، وہ جو ایک ہے نا شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ان سے وفا کی امید نہ رکھنا، ابھی وہ سڑکیں اور وہ میدان اور وہ محاذ شہداء کے خون سے ابھی ان کا شہداء کا خون خشک نہیں ہوا، وہ دھبے بھی صاف بھی نہیں ہوئے، کہ انہیں دیکھا آپ نے کہ انہوں نے کس طرح سے بے وفائی ثابت کی کہ اگر معصوم نے ہمیں بے وفا کہا ہے تو ہم بے وفا ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ان سارے سوالات کا جواب ہے جو آپ کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں نا، اس سارے سوالات کا جواب ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ یہی ہے کہ جس نے بھی احسان کیا، چاہے وہ اہل بیت نے احسان کیا، چاہے اہل بیت کے غلاموں نے احسان کیا، انہی نے اتارنے میں دیر نہیں لگائی زیادہ، فوراً اتارتے۔ وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، انہی لوگوں کو کہاں کس سے داعش سے کس کس چیزوں سے کہاں سے نجات دلائی، کیونکہ دنیا پرست ہے۔ جہاں سے ان کی دنیا ان کو مل رہی ہو تو یہیں سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا اس زمانے میں جب فرزند رسول اکیلے رہ گئے۔ سب نہیں جانتے تھے کہ فرزند رسول ہیں۔ آج کی مثالیں بتا رہی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو کچھ ہو رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ کہ ناکام ہو گئے، ان جگہوں پہ داخل نہیں ہو سکے۔ انہی لوگوں نے کوشش کی ہے جن لوگوں کو بچایا، اور کن کے خلاف کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بچایا انہی کے اوپر حملے، انہی پر اٹیک۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لہٰذا ہم جیسے لوگ کبھی بھی نہیں گھبراتے، ان حالات کو بھی ہم نشانی سمجھتے ہیں کہ جب یہ نائبین کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، سامنے کر رہے ہیں، جن علماء کے فتووں نے بچایا ان علماء کے گھروں پر حملہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ بچایا کس نے؟ انہی علماء کے فتووں نے بچایا۔ پس جب اب دیکھیے تاریخی دلیل جو دینا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ کہاں سے بات شروع کی، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اب آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بچایا، جن کے فتوے پہ لاکھوں لوگ میدان میں نکلے، 2-3 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے اس لڑائی میں، ویسے تو لاکھوں اس لڑائی میں شہید ہوئے، ان کے گھروں پہ حملہ کرنے کی جسارت کی، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون سی قوم ہے۔ اب کسی کو کیا شک ہے کہ اگر فاطمہ کے دروازے پر حملہ ہوا ہو؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، سب کچھ وہی ہے کہ میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ صرف سڑکیں بدلی ہیں، بلڈنگیں بدلی ہیں، فکر انسانی حق وہی ہے، باطل وہی ہے۔ جو چند لوگ اس وقت تھے، ایوریج یعنی اوسط جب آپ نکالیں گے تو آج بھی اتنے ہی نکلیں گے۔ تو یہ حملے اس بات کو کتنی تقویت دے رہے ہیں کہ جب یہ آج یہ کر رہے ہیں تو وہ زمانے جاہلیت سے بالکل قریب، وہ تو وہ لوگ تھے جن کے باپ دادوں کو مارا ہی علی نے تھا، وہ تو وہ لوگ تھے نا کہ جن کے آبا اجداد کو بدر و احد میں کس نے مارا تھا؟ علی نے مارا تھا نا۔ لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس تاریخ کے تسلسل کو سامنے رکھا کیجئے، پریشان نہ ہو جائے کیجئے، کبھی پریشان ہو، کچھ نہیں ہوتا، نہ تشیع کو کچھ ہونے جا رہا ہے، نہ اسلام کو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جتنی آپ کو ہمیں فکر ہے نا، اس سے زیادہ فکر اللہ کو ہے جس کا دین ہے۔ جتنی آپ کو مجھے فکر ہے اس سے زیادہ فکر ہے وقت کے امام کو، ہے نا۔ لہذا جو یہ یقین رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ علامات ہیں، یہی تو علامات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کوئی
کوئی آنے والا ہے. اور کون آئے گا اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آنے والا فاطمہ کا لال ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہ آئیے دیکھیے باعث زحمت تو ہوگا. میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا جو ٹیک لگے کے بیٹھے ان کی مجبوری ہے ظاہر سے 9 سال کی, لیکن دوسروں سے آزاد سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. تھوڑا سا آگے سے آئیے. جو بغیر سہارا لیے بیٹھے ہیں, جو سہارا لیے بیٹھے ہیں ظاہر ان کی مجبوری ہے, ان سے میں نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے کہ کسی کو کمر میں تکلیف ہے یا کسی کے جوڑوں میں تکلیف, وہ اپنے حساب سے بیٹھا ہے. باقی حضرات سے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. کیوں ابھی میں نے عرض کیا کہ اب مجھے مضمون کو تھوڑا سا بدلنا پڑ رہا ہے, تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برادران نے سارے کلام وہ پڑھ دیے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ذہن رہے. یہ دیکھیں اب وہ ویسے تو دلیلیں دیتے رہتے ہیں, آج جو آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں وہ یہی بتانے جا رہے ہیں کہ ایک پہلو نہیں ہے فاطمہ کی عظمت کا. ایک پہلو, اگر اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا, اس کے معنی پہلے بھی میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیے, لیکن اب دوسرے پہلو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں ام کے ایک معنی میں نے اصل بتائے تھے, یہاں بھی اور کہیں اور بھی بتائیں گے. 1 منٹ میں چلیے گزر جاتے ہیں کہ ام کے معنی سے ماں نہیں ہے, یہ ظاہری معنی ہے. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے, ٹھیک ہے, ماں کی طرح خدمت کی ہے. عام معنی یہی, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی درست ہے, ظاہر ہے, ظاہر بھی حجت ہے, ظاہر بھی. باطنی معنی کچھ اور ہے. اصل کے معنی میں تھا کیا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ بھی کہیں یہاں یا کسی اور جگہ پہ ام کے معنی اصل, جیسے ام القرا تمام آبادیوں کی اصل, آبادیوں کے وجہ سے آبادی. تو ام ابیہا یعنی اپنے بابا کی اصل ہے, جڑ ہے فاطمہ. یعنی فاطمہ نہ ہو تو نہ رسالت آگے بڑھے گی نہ ولایت. بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ میں ان باتیں کرنے میں کسی سے ڈرتا ہوں. صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فاطمہ کا وجود نہ ہو تو نہ رسالت آگے بڑھتی ہے, نہ ولایت آگے بڑھتی ہے, نہ امامت آگے بڑھتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کیوں, اب آ گئی درجہ بندی کی بات. جب تک لوگوں کے ذہن سے یہ غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی نا, مسئلے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی ایک جگہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے. ارے بھائی یہ کیا بات ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصومہ کونین سب سے افضل ہیں. چلو حسنین سے تو افضل ہیں بھائی, ان کی تو والدہ ہیں. علی سے بھی افضل ہیں, رسول سے بھی افضل ہیں. ایک دم یہ سوال آ جاتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں, نہیں ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ فاطمہ کا وجود ایک کہنا چاہیے کہ وہ پرکار کا مرکز ہے, یعنی وہ دائرے کا مرکز ہے. جیسے پرکار گھماتے نا مرکز ہے, اس کے بغیر دائرہ بنتا نہیں. اور جب آپ پرکار کو ہٹا دیں تو وہ مرکز نظر بھی یعنی مستور ہے. کیا ہے, چھپا ہوا ہے, مگر اس کے بغیر دائرہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا. یاد رکھیے بات کہ جہاں پروردگار عالم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی نا, دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض, یاد رکھیے معصومین میں بھی یہ درجہ بندی. یہ حدیث اپنی جگہ مسلمہ, مصدقہ, مستند, کیا نا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد وانا آخرنا محمد وانا کلنا. لیکن اس کے باوجود درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے, ہے نا. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رحمت للعالمین, بات ختم ہو گئی. اللہ کے بعد کس کی ہستی ہے, یہ شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو, ادھر ادھر نہ پھنس جائیے گا کہیں جا کے. شیعہ عقیدہ کیا ہے, اللہ کے بعد کون ہستی ہے کائنات میں, پیغمبر. کلمہ یہی ہے بھائی, زیادہ کسی کو شوق ہو تو اسے کلمہ پوچھ لیا کیجئے, پھنس جائے گا خود ہی, کیونکہ کلمہ تو بدل نہیں سکتا. کلمہ تو یہی پڑھے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ, یہی پڑھے گا نا. کلمہ بدلنے کی ہمت نہیں کر سکتا, چاہے ویسے کتنے چیمپئن بن جائے باتیں کرنے کا, لیکن ترتیب نہیں بگاڑ سکتا. کیوں, بس معلوم ہو گیا کہ یہ ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے, کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے نا. پیغمبر ختمی مرتبہ سب کیوں, مقصود کائنات کیا ہے, مقصود. اس مقصود کائنات کے لیے پھر ایک نور خلق ہوا, جس سے گواہ وہ آپ مجالس سنتے رہتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. ساتھ ساتھ نور خلق کیا گیا. گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو,
گواہ وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے واقعہ نہ ہوا ہو. تو یہ یاد رکھیے کہ نور علی اگر بعد میں خلق ہوگا نا تو گواہ نہیں ہے. پہلے خلق ہو تو فوقیت ہو جائے گی رسول پہ، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. فوقیت بھی نہیں، یہ نور بھی اسی وقت ڈھل رہا تھا سانچے میں ساتھ ساتھ، تاکہ گواہ بھی ساتھ ساتھ بنتا چلا. جیسے دو گواہ ہیں نا، اللہ اور یہ جس کے پاس کتاب کا، ٹھیک ہے. یہ ہوگا پہلے نا اللہ، وہ تو خیر اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں نا. آج کل حالانکہ اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے، لیکن اس پہ یہ کوئی بحث نہیں ہے. وہ خالق ہے، باقی سب بالکل صاف. اس سے ہٹ کے جاؤ گے دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی. یاد رکھنا سب کچھ ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے علی کو کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ بنایا اللہ ہی نے ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، ورنہ علی سجدے نہ کر رہے ہوتے ہیں. علی کے سجدے ہی نے تو بتایا کہ میرا بھی کوئی خالق ہے. تب جب میں جھک رہا ہوں تو تم تو جھکو. جب میں جھک رہا ہوں تو شبہ میں نہ پڑنا، جب میں سجدے کر رہا ہوں تو بات ختم ہو گئی نا بس. لیکن پروردگار عالم نے اب جو یہ تمہید جو تھی اس لیے باندھی کہ پروردگار عالم نے ان انوار مقدسہ کا جو خلق کیا تو سب کو ایک ایک الگ الگ منصب بھی دیا. جیسے انبیاء علیہ السلام، کوئی اللہ سے کلام کرتا تھا، کوئی اللہ کا خلیل ہے، ایسے ہی ہے نا. کوئی روح اللہ ہے، اسی طرح بنایا. الگ الگ ایک ایک معجزات دیے کہ نہیں دیے. لہذا 14 معصومین کی منزلیں بھی یہی ہیں. حالانکہ یاد رکھیے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جغرافیہ، آج بھی جغرافیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی بات کر رہا ہوں، 9 سے 10% زیادہ زمین پر نہیں ہے. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں. اور بعد میں ہونے کے بعد جو فتوحات ہوئی ان کو بھی ملا لیں تو 13-14% سے زیادہ نہیں، 15% دنیا کی زمین پہ. بعد میں 20% ہو گیا. پوری دنیا پہ تو غلبہ نہیں ہوا. پوری دنیا پہ غلبہ کس کا ہوگا؟ آخری محمد کا. ایسے ہی ہے نا، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ. قرآن مجید یہی تو فرما رہا ہے کہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، پوری دنیا پہ اس کا غلبہ ہوگا. تو پھر جب پوری دنیا پہ آخری محمد کا غلبہ ہوگا تو کیا کہا جائے؟ آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا؟ نہیں. یاد رکھیے یعنی پیغمبر ہے نا، یعنی سب کا ایک ایک الگ کارنامہ اس کو نمایاں کر رہا ہے. یعنی اگر 14، دیکھیے جو سمجھانا چاہ رہے بات ہے، اگر 14 انوار پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں تو ان کی ضرورت ہے تو خلق کیے ہیں نا. اگر ضرورت نہ ہوتی تو وہ حکیم و دانا ابس کام نہیں کرتا. بیکار کا ابس، یعنی بیکار، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ابس کے معنی بیکار، ورنہ پہلے سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. تو حکیم و دانا بیکار کام، ابس کام نہیں کرتا. 14 کی ضرورت ہے تو خلق کیا، ضرورت نہ ہوتی تو خلق نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی. تو الگ الگ کچھ نہ کچھ نمایاں ہے نا. تو یاد رکھیے کہ خیبر اور خندق، کربلا ہو، ہر امام اپنے زمانے میں خیبر و خندق بھی بنا رہا ہے، کربلا بھی بنا رہا ہے. حکمت عملی مختلف ہے. یعنی جیسے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اسی انداز میں معصوم بھی حکمت عملی بناتا ہے. اگر وہ خیبر ہے، جو وہ میدان خیبر ہے، تو ویسا علی مولا کائنات وہاں فتح کر رہے ہیں. اگر علمی خیبر سامنے آیا ہے 5ویں امام کے زمانے میں، 6ٹھے امام کے زمانے میں، جو تلوار سے فتح نہیں ہوگا، جو علمی میدان میں فتح ہوگا. اور اگر آ گیا ہے مدائن میں صلحوں کا خیبر، تو یہاں پہ ذوالفقار نہیں بلکہ حسن کا قلم ذوالفقار بنے گا، ہے نا. یعنی کربلا الگ، مدائن الگ، یہ سب اپنے اپنے زمانے کی خیبر بھی بنا رہے. اور یعنی ضرورت ہے نا ہر امام کی، کربلا نہیں ملتی. اگر چوتھے امام 35 سال تک تبلیغ نہ کرتے، کس چیز کی تبلیغ کی؟ مدرسہ بنایا، سمجھنے کی بات ہے. کالج بنایا، دانشگاہ بنائی، کیوں نہیں بنائی؟ اتنی ضرورت ہے دین کی تبلیغ کی، مدرسے کیوں نہیں بنائے چوتھے امام نے؟ نہیں، مدرسے بنیں گے. 5ویں امام اور 6ٹھے امام، صرف 2 اماموں کو مہلت ملی، یعنی کام کرنے کی. مہلت سے مراد ہے کہ کام کرنے کا زمانہ ملا. بنا لیے نا، مدرسے بنائے، دانشگاہ بنائی، اور پھر 7ویں امام کے زمانے سے ختم ہو گیا پھر وہ سلسلہ. لیکن جو مدرسے بنا گئے، قیامت تک کے لیے ایسی عمارت بنائی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا. بس اس عمارت کے بنانے کے لیے
35 سال تک، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آنسوؤں سے جناب سید سجاد نے بنیاد، کربلا کو بنیاد بنایا. اس مدارس اور یونیورسٹی کی بنیاد کیا ہے جو 5ویں اور 6ٹھے امام نے بنائی؟ کربلا. 35 سال صرف کربلا کے مصائب بیان کرتے رہے، مصائب بیان کرتے رہے، مصائب بیان کرتے رہے، تاکہ جب اس دانشگاہ میں جو پڑھے گا وہ کیا بن کے نکلے گا؟ حسینی بن کے نکلے گا، اصل دین کے ساتھ نکلے گا. یعنی جتنے بھی مدارس ہیں ان کی بنیاد کیا قرار پائی؟ کربلا. تو 35 سال تک امام بنیاد فراہم کرتے رہے. اسی لیے 5ویں اور 6ٹھے امام کا یہ سنت تھی، آج تک قائم ہے، کہ ہر درس کے بعد یا ہر ہفتے یا ہر جمعرات میں اس بحث میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ مجالس معصوم منعقد کرتے تھے یا نہیں. درس ختم ہوا اور کسی کو بٹھایا چلو سناؤ واقعہ کربلا پڑھو، یا شاعر کو بٹھا دیا یا ذاکر کو بٹھا دیا واقعہ کربلا بیان کرو. اور پھر وہ حج کے زمانے میں تو خواتین کو بھی بلا لیا جاتا تھا، 6ٹھے امام بلاتے تھے. اور جناب نظر، ہم تو نظر مولا ہی کہتے ہیں، بہرحال اب تو نئے نئے نام آ گئے. وہ نظر مولا جو تھا وہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے، نظر کا اہتمام ہو رہا ہے، اور جناب وہاں سارے لوگ جمع ہیں، سب کو جمع کیا جا رہا ہے، واقعہ کربلا بتاؤ. اس سے پہلے اجازت نہیں تھی نا. اب یہ وہ زمانہ تھا 6ٹھے امام کا جب خانہ جنگی میں بڑے میں بنی امیہ بنی عباس وقت کا فائدہ اٹھایا. تو ہر امام کا ایک الگ خاص مقام ہے، خاص زمانہ ہے. 7ویں امام کا اپنا زمانہ، 8ویں امام کا اپنا زمانہ. اس لیے بتا دیا تھا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، تاکہ کسی کے عمل میں شک نہ کرنا. کسی کے عمل میں پانی نہیں ہے بھائی. صلوات عنایت فرما دیجئے گا. اللہ صلی اللہ محمد. اب آئیے، اب جو میں نے بات کی تھی نا، یہ مقدمہ بنا لیا میں نے آپ کے سامنے. اب آئیے، نور فاطمہ کیا ہے؟ یہ طے ہے کہ تمام تر عظمتوں کے باوجود فاطمہ وہی فاطمہ ہے جس کے سر کا تاج ہے علی. اس کو آپ علی کا بھی فخر کہہ لیجئے، اس کو آپ فاطمہ کا فخر بھی کہہ لیجئے، کیونکہ حضور نے فرما دیا نا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہمسر ہی نہیں تھا. اسی میں دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ علی وہی علی ہے جس کی ہمسر ہے فاطمہ، اور اللہ وہی اللہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہ فرق ہے. علی کے لیے فضیلت ہے، اللہ کے لیے نقص ہے. اللہ کے ہمسر کے قائل ہوگے تو مشرک ہو جاؤ گے، علی کے ہمسر کے قائل نہیں ہوگے تو مشرک ہو جاؤ گے. ایسے ہی ہے نا. کتنا اہتمام کیا مشیت نے، اور کتنا بڑا اہتمام کیا کہ اللہ کے ہمسر کے قائل ہوگے تو مشرک، علی کے ہمسر کے قائل نہ ہو تو مشرک، ہے نا. اب دیکھ کتنی بڑی بات ہے. بس اعزاز، یہ اعزاز کیوں دیا کہ تعارف فاطمہ کے ذریعے. بہت مجلسیں اس پہ ہوئی ہیں سنتے، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کو جو الگ الگ مقام ملا تو کیوں ملا، کس لیے؟ وجہ ہے نا تاکہ نمایاں شخصیت ہے. اللہ یہ اعزاز دے رہا ہے. حدیث قصہ میں دیکھیے، ہمارے کچھ احباب کو آج، اب تو خیر نہیں ختم ہو گیا الحمدللہ، کچھ لوگوں کو عقل آ گئی. اس سے پہلے ہی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ صاحب حدیث قصہ مستند ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے. ہر چیز میں جھگڑا، جو جھگڑا نہ کرنے والی چیزیں ان میں جھگڑا کر رہے ہو، اور جن میں جھگڑا کرنا چاہیے سامراجی طاقتوں سے، جیسے ہمارے بزرگوار نے شعر پڑھا کہ وقت کے یزیدوں کو پہچانتے نہیں ہو، آپس میں لڑے جا رہے ہو. وہ یزید جو حملہ آور ہیں تم پر تشیع پہ پوری دنیا میں، ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا، آپس میں لڑے جا رہے ہیں کہ یہ پڑھوں گے نہ پڑھوں، وہ پڑھوں گے نہ. بھائی کوئی نہیں پوچھ رہا، فضائل ہیں اہل بیت کے، اور سند عجیب ہے، الفاظ نہیں دیکھ رہے. انسان ایسی حدیث گڑھ سکتا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ خدا کے بندو. اگر انسان کی گڑی ہوئی یہ حدیث ہوتی نا، جس کو کہتے لوگ ارے پتہ نہیں کہاں سے آگے ہے، ہمارے ہمیں بھی ملے ایسے بہت سارے لوگ. میں نے کہا ہمیں تو یہ شک ہو رہا ہے کہ آپ کہاں سے آ گئے، ہمیں تو آپ کے شجرے میں شک ہوتا ہے. ہاں واقعی دل جلتا ہے کہ تمہیں سارے نقائص ادھر ہی ملتے ہیں. کس نے کہہ دیا کہ انقلابی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پہلے ان سب چیزوں کا انکار کرو؟ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جن حقیقی انقلابیوں کو دیکھا نا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، جتنا بڑا انقلابی دیکھا میں نے اتنا ہی بڑا اہل بیت کا غلام دیکھا، عاشق دیکھا، عاشق.
اتنا ہی جتنا بڑا میں نے انقلابی شیعہ دیکھا اتنا ہی بڑا عاشق اہل بیت، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حسین، فاطمہ، علی، ان کے اور ان کی اولاد کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملنا، اور اللہ نے عزت ہی ان لوگوں کو دی، اسی لیے دی کہ وہ عاشقان اہل بیت ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو غلامان اہل بیت، عاشقان اہل بیت۔ ہمارے یہاں ایک الٹا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انقلابی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دو، خدا کے بندو خدا کا خوف کرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انسان جب حدیث گڑھتا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو، حالانکہ میں اس طرف جاتا نہیں، لیکن بھائی اشارہ کریں گے، مجلسی مجمع ہے، خود بخود سمجھ جائے گا کہ دیکھیں حدیث ہے، انا مدینۃ العلم والی، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب دیکھیں جب کوئی گڑھے گا تو پکڑا جائے گا، ہے نا؟ نہیں جی اس کے آگے بھی ہے، بھائی اس کے آگے کیا ہے؟ کہ فلاں اس کی چھت، فلاں اس کی دیواریں، اور فلاں پتہ نہیں کھڑکیاں، فلاں فرش۔ اچھا یہ بھول گیا کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا گھر ہوں۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے میں علم کا گھر ہوں تو پھر تو آپ ٹھیک تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا، اور یہ ہمیشہ کا اصول ہے کہ شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہوتا ہے اور شہر کی کوئی چھت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا، تو وہ اب گڑی ہوئی چیز پکڑ لی جائے گی نا۔ مدینۃ العلم، اب آنا مدینۃ العلم والیون بابوہا، یہاں سے آنا پڑے گا جو بھی آئے گا شہر سے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ گڑی ہوئی حدیث پکڑی جاتی ہے، چاہے ہمارے یہاں گڑی جائے چاہے وہاں۔ یہ نہ سمجھے گا کہ ہمارے یہاں نہیں گڑی گئیں، ہماری بڑی بڑی گڑی گئی موضوع حدیثیں جو کہلاتی ہیں، اور وہ علماء نے خود اور سب جانتے ہیں کون کون سی حدیثیں، کس کس طرح کی حدیثیں۔ اب کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، وہاں بھی ایسے ہی کوئی مانے نہیں مانے، لیکن ہے نا بھائی موضوع حدیثیں نہ ہوتی تو صحیح کہاں سے نکلتی؟ تو لوگوں نے خود صحیح لکھ کے بتا دیا کہ ہمارے یہاں غلط ہیں۔ غلط تو جبھی تو صحیح نکالی، اگر غلط نہ ہوتی تو صحیح کہاں سے آتی؟ غلط بھی کتنی، کسی نے 6 لاکھ میں سے، کسی نے 7 لاکھ میں سے، کسی نے 9 لاکھ میں سے کتنی نکالی؟ 4000، 4500۔ اس کا مطلب 150-200 سال، 250 سال تک لاکھوں جھوٹی حدیثیں تو پکڑی جاتی ہیں نا، اپنے الفاظ سے جھوٹی حدیث پکڑ لی جائے گی، گڑی ہوئی حدیث پکڑ لی جائے گی۔ اب اس حدیث کو دیکھیے نا، آپ حدیث قصہ کے جملے کو تو دیکھیے، اس ماں کی عظمت کو تو دیکھیے کہ پروردگار عالم تعارف اپنے حبیب سے نہیں کرا رہا۔ کون حبیب؟ جس حبیب کے لیے خلق کیا ہے عالمین کو، مقصود کائنات ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے آپ کو ایک صلوات بھیجے گا محمد آل محمد پر، میں بات کرتا ہوں۔ ہاں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر، کیوں؟ تاکہ عالمین کو ڈرانے والا بنے، انسانوں کو نہیں، صرف جنات کو نہیں، اب عالمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو ڈرانے والا بنے۔ یہ ہے حضور کا منصب، ہے ایسا منصب، یہ منصب تعارف فاطمہ سے کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی گڑی ہوئی حدیث نہیں ہوتی بھائی، انسان گڑھتا نا تو اس کے سامنے 2 چیزیں ہوتی، یا تو وہ گڑھتا جو کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ رسول سب سے بڑے ہیں لہذا یہ محمد ان کے بیٹی، یہ محمد ان کے نواسے، یہ محمد ان کا بھائی، اور مولائی ہوتا کوئی ماشاءاللہ اصطلاحاً عرض کر رہا ہوں تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں علی سے تعارف کراؤں گا میں، تو یہ علی اور ان کا ایسا ہے نا ہے، اور یا کوئی اور ہوتا، میں کیا کیا عرض کروں کہ کس کس سے تعارف کرانے کا امکان موجود تھا۔ بس یہ ہم فاطمہ و ابوہا، یہ حدیث کا یہ جملہ ہی تو مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ کوئی انسان نقل کر ہی نہیں سکتا اپنی زبان سے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام آیا۔ یا ربی ومن تحت الکسا، گھر کو بھی پہچانتے ہیں جناب جبرائیل، اور گھر کے مکینوں کو بھی پہچانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، سب کو پہچانتے تھے اللہ کے جناب جبرائیل۔ لیکن پھر بھی پوچھا، کیوں پوچھا؟ آنکھیں خیرہ ہو گئیں، معصوم غلط بیانی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ پھر جناب جبرائیل کو جب معلوم ہے کہ کون کون ہے تو کیوں پوچھا؟ نہیں معلوم، یہی تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں معلوم۔ گھر بھی جانتے ہیں، ہستیوں کو پہچانتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں معلوم؟
اس لیے نہیں معلوم کہ جب دیکھا تھا الگ الگ دیکھا تھا. ایسے ہی ہے نا, یہی سکھایا گیا تھا نا, انت المحمود وہذا المحمد, انت الاعلی وہذا علی, انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ, انت المحسن وہذا الحسن, انت قدیم الاحسان وہذا الحسین. پہچانتے تھے یہ محمد ہے, یہ علی, یہ فاطمہ, یہ حسن, یہ گھر وہ یہ ہستیاں. پھر کیوں نہیں پہچانا؟ الگ الگ دیکھا تھا انوار مقدسہ کو. چادر زہرا کا کمال کیا ہے؟ جب چادر زہرا میں آیا تو یہ نور ایک ہو گیا. یہ نور ایک ہوا. جب نور ایک ہوا تو آنکھیں خیرہ ہو گئی. معصوم کذب بیانی نہیں کر سکتا. جناب جبرائیل معصوم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلوم اور اللہ سے پوچھیں یہ کون ہے؟ نہیں معلوم. جبھی تو پوچھا یا ربی ومن تحت الکسا. گھر وہی ہے, صحن وہی, آنگن وہی, حجرے وہی, مگر یہ ہے کون آج؟ آنکھیں خیرہ ہو گئیں. نور ایک جگہ جمع ہو گیا نا. ابھی دوسری دلیل دے دیں گے تو بات بالکل آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. ایک کے بعد اس پر دوسری دلیل بھی قائم کر دیں گے تو بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا. یا ربی ومن تحت الکسا. تو پروردگار کہتا کیوں جبرائیل تمہیں نہیں معلوم کون ہے؟ روز جاتے ہو صبح شام گھر میں اور سوال کر رہے ہو؟ نہیں, ایسا تو نہیں کہا, کیونکہ پروردگار بھی جانتا ہے نا جناب جبرائیل کی مجبوری کیا ہے, نہیں پہچان سکتے. لہذا تعارف کرایا. ایک تو یہ بتا دیا کہ جب یہ نور جمع ہو جائیں ایک ہو جاتا ہے. جب ایک ہو جاتا ہے تو جبرائیل بھی پہچان نہیں پاتے. دوسری بات یہ بتائی کہ تعارف کرانا مقصود ہے. منصب بتایا فاطمہ کا کہ فاطمہ معرف ہے. محمد و آل محمد کی معرف, یعنی پہچانی جائے گی. محمد اور آل محمد کس کی ذات سے پہچانی جائے گی؟ فاطمہ کی ذات سے پہچانی جائے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علیکم. حدیث و طویل ہے لیکن میں ایک جملہ بس اس کا صرف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم تم پر اللہ کی حجت. نحن حجت اللہ علیکم وفاطمۃ حجت علینا. ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ کا وہ منصب ہے جو ہم پر بھی حجت ہے. اللہ یعنی ہم تم پر حجت ہیں. اور ہم پر حجت کون ہے؟ یعنی تمہاری سچائی کے لیے ہم ہیں, اور ہماری سچائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ ہم میں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہی مسئلہ تھا. دونوں باتوں کو ساتھ رکھ لیجئے. یہی مسئلہ ہوا تھا عاقب کے ساتھ. تفصیل میں نہیں جائیں گے, تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کبھی. یہی مسئلہ ہوا تھا عاقب کے ساتھ, بنی نجران کے ساتھ. اس واقعے کو تو نہیں جھٹلا سکتے. چلے اس حدیث کو کوئی کہہ دے گا صاحب یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی ہے. وہ شیعوں میں بھی ایسے ہیں جو کہیں گے شیعوں کی بنائی ہوئی ہے. شیعوں میں بھی ایسے. عجیب ہے جو وہ یہ کہہ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا کہ شیعہ یہ کر رہا ہے, شیعہ وہ کر رہا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تیرا مذہب کیا ہے وہ تو بتا دے. بھائی شیعہ تو یہ کر رہا ہے, شیعہ یہ کر رہا ہے, شیعہ وہ کر رہا ہے, تو کیا ہے؟ اپنا مذہب تو بتا. اپنی زبان سے آخر کیوں نہیں ایک بار کہہ دیتا کہ تو شیعہ نہیں ہے, تاکہ ہماری تو جان چھوٹے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر, ہاں ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے اب وہ تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں مباہلہ کا کوئی منکر ہے ایک سوائے ناصبیوں کے, وہ بھی منکر نہیں ہے, بس بیان نہیں کرتے دشمنی میں. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں بس چھوڑیے ذکری نہیں کیجیے, لیکن ذکری نہ کیجیے. لیکن اس کے علاوہ تمام مکاتب میں ہے کہ نہیں ہے مباہلہ, ہے نا. اب سب سے بڑا جا کے آپ دیکھ لیجیے گا, دو آدمیوں کے موجودہ دور کا نام لے دیتے ہیں, ایک سابقہ کا, ایک بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں. بھائی آج کل تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک ابو لالا مودودی, ان کو پڑھ لیجیے. ایک مکتب کے یہ ہو گئے, ایک دوسرے مکتب کے لے لیجیے, چاہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو لے لیجیے, چاہے طاہر القادری صاحب کو لے لیجیے, جس کو بھی لے لیجیے مباہلے میں. اور ماضی میں جائیں تو آپ در منصور لے لیجیے, تفسیر در منصور لے لیجیے علامہ سیوطی کی, جلال الدین سیوطی کی تفسیر, ابو بکر جلال الدین سیوطی کی وہ تفسیر لے لیجیے, تفسیر در منصور. اس میں مباہلے میں سب نے کی بات لکھی,
مباہلے کے لیے جتنے بھی مفسر ہیں سب نے ایک ہی بات لکھی کہ بھائی یہ 5 طن گئے، ایسے ہی ہے نا، اس پہ تو کوئی شک نہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیوں گئے 5 طن، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ سب ہو گیا۔ حضور نے منع کر دیا کہ نہیں کوئی نہیں جائے گا۔ صادقین کا یہاں پہ مقابلہ ہے کاذبین کے ساتھ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، پورے شہر کو لے جائے تو مشکل ہو جائے گی، ادھر گریں گے پٹا پٹ ادھر بھی گر جائیں گے، تو اس سے عیسائی کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم میں جھوٹے تھے تو ان میں بھی تھے بھائی، کتنے سارے گر گئے۔ لہٰذا ان کی کچھ کی وجہ سے رسول کسی کو بھی نہیں لے کے گئے کہ بھیا سب کوئی چھوڑ جاؤ، وہ طرح طرح کے لوگ تھے، آپ جانتے ہیں بھائی۔ سورہ منافقون خود گواہی دے رہا ہے نا، اس میں کوئی جھگڑے بکھڑے کی بات تھوڑی ہے۔ سورہ منافقین بتا رہا ہے کہ کتنے منافقین تھے، تو حضور تو وہ جن پہ اپنی طرح یقین ہے انہیں لے کے جا رہا ہوں، حجت قائم کریں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک پڑھا تھا خمسہ، تو آپ کو 2-3 جملوں میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حجت بالغہ کہتے کس ہیں۔ حضور نے بنی نجران سے مباحثہ کیا، مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، جو بھی کیا، گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے۔ کتنے دن تک کیا؟ چھوڑیے اس بحث کو بھی، جتنے دن بھی کیا، اتنا طویل مباحثہ ہوا کہ پروردگار کی طرف سے آیت آ گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اب بھی اگر کوئی آپ سے حجت کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، کٹ حجتی کر رہا ہے، یوں کہہ دیجئے ہمارے محاورے کی زبان میں، کٹ حجتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، جبکہ سارے علم سارے دلائل آپ نے دے دیے، تو اب گفتگو کا دروازہ بند۔ یہ وحی آئی ہے یار، یہ وحی، بحث کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول، اس سے بڑا کوئی دلائل دینے والا ہے؟ لیکن نہیں مانی بات، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بس گفتگو بند، ختم ہو گئی، اب کوئی ان سے گفتگو نہ کیجئے، اب مباہلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، تم اپنے مردوں کو، ٹھیک ہے۔ وہاں نفسوں کا ذکر ہے، چلیں اس بحث کو بھی چھوڑتے نہیں، تو سب آپ سنتے رہتے ہیں سارا سال۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہی ہوا نا، ایسے ہی ہوا، گفتگو کا دروازہ بند۔ کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی ہوگی؟ لیکن نہیں مانی بنی نجران نے، کوئی دلیل نہیں مانی، اڑے رہے اپنی بات پر۔ مباہلے کا حکم آگیا، ٹھیک ہے بحث ختم، مباہلہ شروع۔ تو وہ اتنا جانتا تھا وہ بھی کہ مباہلے کا مطلب کیا ہے، ڈر گئے تھے اس کے ساتھی کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا شہر ہے، ہم تو 30-40 ہیں، کیا ہوگا ہمارا انجام؟ وہ بالکل خوف نہ کھاؤ، مجھے معلوم ہے، کتابوں کا عالم تھا نا، کتابوں کے عالم تو ہماریاں بھی ہیں، مگر گدھے پر کتابیں لاد دینے سے عالم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں بات کر رہا ہوں پہچاننے کی، کہ پہچاننے والے نے کیسے پہچانا، اور نہ پہچاننے والے ساتھ رہ کے بھی اتنا معیار جانتا تھا، معیار جانتا تھا، یہ الگ بات کہ اسقف اعظم کی سیٹ ہے بھائی، کیسے چھوڑ دے، قاضی القضات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وزیر اعظم ہے، کیا کرے جانتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا، خدا نہ کرے آپ یہ وزیر اعظم کو ادھر ادھر نہ لے جائیے گا، میں مثال دے رہا ہوں، چلیے صدر رکھ لیجئے، بادشاہ رکھ لیجئے، کہ بادشاہ ہے، جانتا سب کچھ ہے، لیکن بادشاہت جائے گی، بہت بڑا پیر ہے، سب جانتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن جانتا ہے کہ حق کا اعلان کیا اور گدی گئی، گدی بلکہ وہ گدی گئی، جن گدیوں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ گدی نشین آج کل زیادہ ہیں، گدی نشین کم ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو یہ کہیں کتاب میں اخبار میں شوق بہت تھا اردو پڑھنے کا، دوسری تیسری میں سے اردو پڑھنے کا شوق تھا، تو میں ہمیشہ گدی نشین پڑھتا تھا، اخبار میں لکھا ہوا آتا تھا نا گدی نشین، تو والد بار بار صحیح کرتے تھے، تو ایک دو میرے چچا آئے ہوئے تھے پڑوسی ملک سے، چچا نے کہا نہیں یہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے، یہ گدی نشین ہے اصل میں، یہ لوگوں کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کوئی گدی نشین ہو تو برا نہ مان لے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ جتنی بار آہستہ صلوات پڑھیں گے بار مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے، سمیٹ رہے بیان۔ تو معیار تھا نا، جانتا تھا حق اور باطل کے معیار کو، لیکن منصب ایسا تھا کہ اس کو چھوڑنا پڑتا نا، لیکن کہنے تھے گھبرانا مت، میں جانتا ہوں معیار کیا ہے۔ مباہلہ جھوٹوں پہ لعنت اللہ کی، اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبت یا پانچا ختم ہو جائے گا۔
عذاب کا شکار ہو جائے گا اللہ کے. جیسے یاد ہے نا غدیر میں ہے نا, اسے اب مانگو, اہل بیت کی دشمنی میں مانگو گے تو اللہ دیر کرتے ہی نہیں, ابھی لو, ابھی کے ابھی لو. اس نے مانگا دے دیا اللہ نے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو مل چکا ہے, کچھ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ. صلوات بھیج دیجئے ایک بار اور محمد آل محمد پر. کا معیار مجھے معلوم ہے, اگر گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ, اور اگر آئے پورے شہر کے ساتھ پھر ڈٹ جانا, پھر ہمارے جیسا ہی. مطلب یہ کہ اکثریت کا روب ڈالنا, اکثریت کے ذریعے سے بنوانا چاہتے, لیا تو اکثریت کے اوپر کبھی اکثریت سے نہ ڈرنا کہ یہ حق پر ہوگی کیونکہ سارے ادھر جمع ہو گئے سب کے سب کا, نہیں. اگر کیونکہ جانتا تھا کہ ایسے خطرناک میدان میں لوگ اپنے بچوں کو لے کر نہیں آتے, اپنے بچوں کو بھیج دیتے دبئی, لندن, انگلینڈ, امریکہ. خطرناک میدان ہے نا, پکڑے جائیں گے, مر جائیں گے, اندر جائیں گے, باہر نکالو. دوسروں کے بچوں سے کہو قربانی دو, سڑکوں پہ آؤ, نعرے لگاؤ, جیلوں میں جاؤ, ڈنڈے کھاؤ, مگر لوگ بھی اب ہوشیار ہو گئے, نکل ہی نہیں رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی ہمارے بچے تکلیفیں اٹھانے کے لیے تھوڑی ہمیں تو حکومت کرنی ہے نا, ہمارے بچے حکمران بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں بھائی. دوسروں کے بچے کائے کے لیے, اتنے ساری 22 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے بچے کس لیے؟ ان کو مرواؤ نا, ان کو جیلوں میں ڈلواؤ, ان کو گولیاں کھلواؤ, ان کے بچے تو آرام سے. تو وہ جانتا تھا نا کہ اگر دوسروں کے بچوں کو لائے پھر مقابلہ کرنا باطل ہے, باطل. اور اگر اپنے بچوں کو لے کر آئے تو اتنا اس کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے نا کہ پہلے میدان میں قربانی اپنے بچوں کی دوں گا. سمجھ میں آ گیا معیار؟ اتنا جانتا تھا وہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ ختم کیا میں نے, یعنی اس بات کو یہاں سمیٹتا ہوں کہ ساری تفصیلات کو چھوڑ دیجئے. یہی کہا نا اس نے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, چلو بھائی نکلو. کون سے چہرے دیکھ رہا ہے بھائی؟ حضور کو دیکھ رہا ہے تو حضور کو روزانہ دیکھ رہا تھا, علی کو دیکھ رہا ہے تو علی کو بھی روزانہ دیکھا ہے, حسین علیہ السلام کو دیکھا, وہ ان کو بھی روزانہ دیکھا. مسجد میں سبھی آتے تھے, پورا شہر جمع ہو جاتا تھا کہ دیکھیں بھئی آج کیا بات ہوگی. وہ کون سی نئی چیز دیکھی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب تک الگ الگ دیکھا تھا, محمد, علی, حسن, حسین, زانوں پہ بیٹھے دیکھا مسجد نبی میں. بچے تو آ جاتے تھے نا, ایک چلتا ہوا ایک گھٹنوں کے بل آتا تھا, حضور ایک کو اس زانوں پہ بٹھاتے تھے, ایک کو اس زانوں پہ بٹھاتے تھے. تو حوالے دینے کی ضرورت ہی, تو مسلسل روایت ہمارے یہاں سب کے موجود ہے نا, ایسے ہی ہے نا. جانتا تھا نا, سب کو دیکھا تھا, الگ الگ دیکھا تھا. نور محمد, نور علی, نور حسن, نور حسین. آج کیوں کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لو موبائلے سے, حالانکہ پانچویں ہستی کو آج بھی نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ درمیان میں ہے, مستور ہے. وہی تو میں نے کہا کہ الگ الگ دیکھا تھا. جب فاطمہ درمیان میں آئی تو دائرہ رسالت, امامت, ولایت مکمل ہو گیا تھا. جب یہ دائرہ مکمل ہوا, دائرہ مکمل ہو گیا, نور کامل ہوا. کیا ہوا؟ نور کامل ہوا. جب نور کامل ہوا تو جیسے جب جبرائیل نہیں پہچان سکتے تھے, یہ کہاں سے پہچانتا؟ بس اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, آنکھیں خیرہ ہو گئی کہ اٹھا لو, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, چہرے وہی ہے لیکن جانتا ہے کہ نور کامل شکل میں آ رہا ہے, نور کامل صورت میں آ رہا ہے. اس لیے موبائلے سے ہاتھ اٹھاؤ. تو یہ ہے فاطمہ کی عظمت. یعنی فاطمہ نہ ہو تو ساری جنگیں ایک طرف, مباہلہ ایک طرف. ختم ہو گئی نا. تو اللہ نے, ظاہر ہے کہ رسول اپنی مرضی سے تو نہیں لائے, اللہ نے آخری دلیل کو آخری دلیل بنا کر کسے بھیجا؟ حجت بالغہ. کہ اب گفتگو کی ضرورت نہیں, اب میں آپ کے ساتھ اس دلیل کو بھیج رہا ہوں کہ اس کا وجود ہی سب سے بڑی حجت بن جائے گا. یہ ہے حجت بالغہ, کمال کو پہنچنے والی دلیل کہ اب کسی گفتگو کی ضرورت نہیں. تو یہ فاطمہ, وہ جو فرمانے نا معصوم کہ فاطمہ تو حجت علینا, فاطمہ ہم پر حجت ہے, ہماری سچائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ ہم میں ہے. یہ ہے مباہلہ کا میدان, یہ عام ہے. اب آئیے, یہ جو ہم اب اس طرف لے آتے ہیں, آپ کو بس ذرا سی زحمت اور آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ جو آپ
برسی سویم چیلم یہ سب برپا کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مصائب کے بغیر تو نہیں ہوتی نا، مجلس ہو نہیں سکتی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ مولا عارفان کی حالت کیا تھی جناب معصوم کونین کی قبر مطہر پہ، جانتے ہیں آپ؟ ایک جملہ، اور میں بالکل اطمینان رکھیے میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اور یہ حوالے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور یہ کسی عام آدمی کے میں کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر انہی نے اعمال صدوق اور بحار الانوار اور کئی اور کتابوں کے حوالے سے اس شخص نے لکھا جو بہت ہی بڑا دلائل الامامہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، علامہ تبری امامی۔ تبری دو گزرے بھی، میں بتا رہا تھا اپنے محترم بزرگوار دوست کو کہ دو، ایک تو مورخ تبری ان کا ہے، اچھا اتفاق سے اس کا نام بھی محمد ابن جریر تبری ہے، اور جو ہمارے ان کا نام بھی یہی ہے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے محمد ابن جریر، پھر دادا کا نام ان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، محمد ابن جریر ابن رستم تبری الامامی۔ تو امامی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو انہی نے دلائل الامامہ، ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کتاب میں ایک مولا کی اس مقام پہ جہاں آپ قبر زہرا پر ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ رات کی تاریکی میں دفنانے کے بعد جنت البقیع میں 40 قبریں بنائی تھی علی نے۔ پہلے یہ واقعہ سن لیجیے آپ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ بات۔ 40 قبریں بنائی تھیں، اور صبح جب مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ دفنا دیا گیا تو بقیع کی طرف دوڑے، دیکھا 40 نئی قبریں، تو ان میں سے ایک نے جو ان کے سب سے بڑے تھے حکم دیا، لوگ جب سب جمع ہو گئے کہ خواتین کو لاؤ اور خواتین کے ذریعے سے یہ قبریں کھدواؤ تاکہ معلوم ہو دختر پیغمبر کی قبر کون سی ہے، وہ نکال کے، اور پھر دوبارہ ہم سب نماز پڑھیں گے۔ ابو سودا نام، صرف کنیت لے رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، اس کو اس وقت مولا نے ابو سودا کہا تھا، وہ کوئی خاص آدمی ہے۔ تو یہ سب آگے بڑھے، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ پیلی عبا ڈالے ہوئے، اور جب یہ لکھا ہے کہ پیلی عبا علی ڈالتے تھے تو اس وقت جب غیظ کے عالم میں ہوتے تھے، غیظ و غضب کے عالم میں علی جب نکلتے تھے تو پیلی عبا، اور غصے کی جو کیفیت لکھی، مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن ظاہر ہے کہ مورخین جب لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں کہ ذوالفقار ہاتھ میں تھا، نہیں غصے، وہ جو میں کیفیت بتا رہا ہوں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، جلال تو اپنی جگہ، کہ آپ کے کف جاری تھے اور رگیں یہ جو تھی نا سے پھولی ہوئی تھی غصے میں، اور آپ آئے کہا کہ میں نے اس وقت تلوار کو نہیں نکالا جب میرا حق لوٹ رہا تھا، تاکہ تم سب اسلام سے واپس نہ پھر جاؤ، برگشتہ نہ ہو جاؤ، لیکن اب ہے قبر فاطمہ کی بات، اور میں علی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے کسی قبر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، علی کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے۔ تو وہ شخص جس کو میں ابو سودا کہہ رہا ہوں، ایک فرضی نام لے رہا ہوں ابو سودا، کیونکہ وہ نام ابو سودا فرضی نام لکھا گیا ہے تاریخ میں۔ ابو سودا آگے بڑھ کر کہ علی تمہارا اس سے کیا معاملہ ہے، ہم اپنے رسول کی بیٹی پر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو علی نے اس کو اٹھایا تھا اور اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا تھا، اور پھر قسم کھا کر کہا تھا کہ میں پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ پورے مدینے میں خون کی ندی بہا دوں گا، اور تم سب جانتے ہو کہ جو علی کہہ رہا ہے وہ کرے گا۔ تو پھر وہ پہلے والے خوفزدہ ہوئے، ان کا یا علی آپ اطمینان رکھیں کسی کی مجال نہیں کوئی ایسا کر سکے، حالانکہ مدفن وہاں بقیع میں نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں، زیادہ تر یہی ہے کہ روضہ رسول اور مقام رسول اس کے درمیان میں آپ کے محراب اور قبر کے درمیان میں آپ کو کہیں دفنائے گئے، اسے ریاض الجنہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب، یہ بھی آخری بات نہیں ہے، ہر ایک کی تحقیق الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم تو بس جو سب کی ساری چیزوں۔ اب یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کتنے غضبناک ہوئے دو معاملات میں، ایک حضور کے جنازے پہ، ایک قبر فاطمہ، کیونکہ جناب وصیت یہ تھی کہ کوئی نہ آئے اور میری قبر کے نشان کو مٹا دیجیے گا۔ آج تک پوشیدہ ہے قبر زہرا، کیوں عزیزو؟ سب کی قبریں ظاہر ہو گئی نا، حملے بھی ہوئے، بے ادبیاں بھی، توہین بھی ہوئی، لیکن مشیت کو گوارا ہی نہیں کہ کبھی کوئی کسی زمانے میں اس نیت سے قبر زہرا کی طرف بڑھ جائے، کوئی ناپاک قدم۔ لہذا یہ جبھی ظاہر ہوگی جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا۔ یہ ہے فاطمہ کی عظمت معصومین کے درمیان۔ جناب سید الشہداء کے روضے پر حملہ ہوا، جنت البقیع کو تباہ و برباد کر دیا گیا، نہیں جناب تمام معصومین کی قبریں، روضے جو تھے برباد ہو گئے نا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نجف پہ حملے ہوئے، سب جگہ حملے ہوئے بھائی۔ آپ کو کیا معلوم مشہد میں بھی گولیاں چلی ہیں ایک زمانے میں، حرم میں قم میں گولیاں چلی ہیں،
گولہ باریاں ہوئی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن از 14 معصومین میں فاطمہ کی عظمت کیا ہے کہ قیامت تک کوئی توہین کی نیت، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہے کہاں فاطمہ، تو کتنا اہتمام کیا مشیت نے اور معصومین نے. ورنہ ہر معصوم، کیا کسی امام کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ میں اپنی والدہ یا میں اپنی دادی کی قبر پہ جا کے زیارت کروں؟ سنیے کیا فرماتے ہیں مولا. قبر پہ جو میں نے کہا تھا جملہ مصائف سے پہلے میں ربط دینا چاہتا ہوں، اس سے 2 جملے نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر مجھے اپنے مخالفین کی طرف سے الزام تراشیوں کا خوف نہ ہوتا، خدا کی قسم میں اس قبر زہرا کو اپنا مسکن بنا لیتا. جب میرے مولا کے غم کا یہ عالم ہے کہ خدا کی قسم اس قبر زہرا کو مسکن بنا لیتا اور بس ساری زندگی یہاں روتے روتے گزار دیتا. سمجھ میں آیا مصائب کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہے مصیبت؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا اے میرے رب، فاطمہ کی جدائی پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے حضور کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، مجھ پر یہ جدائی شاق، لیکن میں علی آپ کا صدمہ بھی برداشت کر چکا. جب میں آپ کی جدائی برداشت کر چکا تو فاطمہ کا منصب آپ سے زیادہ نہیں ہے، میں اس پر بھی صبر کروں گا. حالانکہ پہلا جملہ کیا فرمایا کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر فرماتے کہ جب میں نے آپ کی جدائی پہ صبر کیا ہے اس پہ بھی صبر کروں گا. لیکن اپنی مصیبت کا اعلان تو کیا ہے نا کہ کیسی مصیبت ہے میری. یعنی جیسے معصوم کونین نے فرمایا بابا کے لیے کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، ویسے ہی علی قبر زہرا پہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ نہ معلوم کیا کیا الزام لگائیں گے، یا مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اس قبر کو مسکن بنا لیتا اپنا، اور باقی ساری حیات روتے روتے اور غم مناتے ہوئے فاطمہ کا گزار دیتا. یہ ہے معصوم کونین کا منصب اور مقام بھی قیامت، یعنی اس ظہور تک آپ کی قبر کو اللہ نے محفوظ رکھا کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو. کیوں؟ اس حجاج ملعون نے 2000 قبریں کوفے کے اطراف میں کھدوائی تھیں علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے. علی کی قبر کون سی؟ وہ زمانہ گزرا. تو آج جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے پیمانے کو، اپنے ایمان کے لیے کوئی تو پیمانہ بنائے، کوئی تو معیار بنائے. سوال جواب کرنے سے پہلے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوگا، ویسا کیوں ہوگا. خدا کے بندو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تو سوچیں کہ اگر ہم پر ایسا امتحان آ جائے گا تو کیا کریں گے. دیکھا آپ نے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ مجاہدین سلامت رکھے. اللہ ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بیٹے جنم دیے کہ جب بھی بدترین حالات میں روزوں کا دفاع کر رہے ہیں، بچائے ہوئے. اور آپ جا رہے ہیں، زائرین جا رہے ہیں، جانے وہ دے رہے ہیں آپ کے لیے. اب مجھے یہ بات انصاف سے بتا دیجئے کہ زائر کا مرتبہ کتنا بڑا ہے نا. اب مجھے بتاؤ جو اس زائر کو زیارت کروانے کے لیے جانے دے رہا ہے، جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ان روزوں پر زائرین کا آنا نہ رکے، کے لیے جگہیں کھلی رہے، راستہ کھلے رہے. یہ ان کا مقام ہے جو زیارت کروا رہے ہیں لوگوں کو، جو مشی کروا رہے ہیں لوگوں کو. اور ان کے خلاف جب یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو اب بتائیے ایک مومن کا دل جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ ان علماء کے خلاف خدا کے بندو فرق رکھا کرو، فرق رکھو. الگ ہیں وہ لوگ، الگ ہیں وہ علماء جو دین کو بیچتے ہیں. کم از کم یہ تو دیکھو کہ وہ علماء، وہ مراجع کون سے ہیں کہ جن کے ایک فتوے سے دشمن ہل جاتا ہے، سامراجی طاقتیں ہل جاتی، اور وہی فتوے اعلان کرتے ہیں کہ جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جب ان کا آقا آئے گا تو کیا ہوگا، جب ان کا مولا آئے گا تو کیا ہوگا. ایسے ہی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، اور بے گور و کفن لاشا کتنے دن پڑا رہا حسین کا، مجھے نہیں معلوم. دیکھیے مختلف روایات ہیں، میں کبھی اس مسئلے میں نہیں الجھتا. بس مجھے یہ معلوم ہے کہ عاشور کے بعد کئی دن تک لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، اور خاص طور پہ ایک لاشا حسین کا. جانتے ہیں نا آپ کے سب لاشوں کو لوگ بچا بچا کے لے گئے تھے نا، اپنا حق جتاتے تھے. یہ میرے سب سے پہلے کیونکہ حر کا قبیلہ آگے بڑھا تھا نا کہ لڑ لیے، ہم حر کے خلاف لڑے، ہمارا سردار ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کا لاشا پامال ہو جائے تو کیا کہا تھا ابن سعد نے، لے جاؤ
قبیلے کو تم اپنا خور کو اٹھا، جیسے ہو گئے حبیب بن مظاہر کے لوگ آگے بڑھ گئے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنے قبیلے کے آدمی لے جائیں اور ہمارے قبیلے کے لاشا کے فرد کا لاشا پامال ہو جائے، کہا اچھا تم بھی لے جاؤ۔ ابن اوسجا کے لوگ، زہیر بن قین کے لوگ، سب آگے بڑھتے تھے، اور ایک بلندی سے کھڑی ہوئی ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی آگے بڑھے گا، میرے بھائی کے لاشے کو بچا لے گا کہ میرے رسول کا نواسا ہے، میرے رسول کا بیٹا ہے، اس کا لاشا بچا لے گا، لیکن وہ لاشا نہیں بچا۔ کتنے دن پڑا رہا، قیدی چلے گئے کربلا سے کوفہ، لیکن میرا یقین ہے کہ ایک ماں وہاں پر بیٹھی رہ گئی۔ آج بھی جب میں تو ظاہر ایک ہی بار گیا ہوں مشی پہ، یہاں ظاہر مصروفیات ہوتی ہیں، یہ بھی ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب مشی پہ گیا تھا تو میں تب سے سوچ رہا تھا، ان روایات کو دیکھ رہا تھا کہ زائرین کے استقبال کے لیے کون کون آتا ہے، کون کون ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ہماری مومنات، مولا سب کو سلامت رکھے، وہ اتنی ساتھ پیدل چھوٹی چھوٹی بچیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو مجھے وہ روایت میں ویسے ہی رونا آ رہا تھا سوچ سوچ کے کہ ان بچیوں میں یقیناً کہیں نہ کہیں سکینہ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں ثانیہ زہرا بھی یقیناً ہوں گی۔ اور پھر عزاداروں میں کیسے اس ماں کے مصائب بیان کروں، ہماری زندگی 70 80 90 سال جتنی بھی بھائی، ہم اس میں پوری زندگی بھی مجلسیں کہاں کرتے ہیں، جو مجلس کا وقت ہے اسی میں مجلس میں بیٹھتے ہیں نا۔ ایک بی بی کب سے رو رہی ہے، کربلا کے بعد سے، حسن کی شہادت سے، علی کی شہادت سے نہیں عزیز، جب سے حسین دنیا میں آئے تھے اس دنیا میں، جب سے وہ ماں رو رہی تھی اور آج تک رو رہی۔ جس ماں کو یہ بتا دیا جائے اس بچے کے آتے ہی کہ تیرا بیٹا، تیرا لال یہ حسین کربلا میں کئی پہروں کا بھوکا پیاسا پشت گردن سے ذبح کیا جائے گا، تو بتائیے وہ ماں اپنے اس بچے کو کیسے پالے گی، کس انداز میں پالے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے نا، ایک منظر، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں سرکار، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، بلکہ میں وہ اصل لفظ تو استعمال بھی نہیں کرتا، میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذہن میں رکھیں، یہی حقیقت ہے۔ مورخین نے یہ صرف مقتل کی بات نہیں کر رہا کہ مقتل کے مصائب میں سب لکھا ہوا ہے، نہیں، تاریخ میں بھی یہی لکھا ہے کہ اتنے تیر تھے حسین کے جسم میں پیوست کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا، چاروں طرف سے اتنے تیر مارے گئے، اور لیکن اس کے باوجود اتنی طاقت تھی علی کے لال میں کہ کوئی ذوالجناح سے گرا نہیں پا رہا تھا، گھوڑے سے گرا نہیں پا رہا تھا۔ ایسے وقت میں پسر سعد نے طلب کیا تھا ہرملہ کو، جانتے نا کہ ہرملہ 6 تیر لے کر چلا تھا جب اسے بلایا گیا تھا کہ کربلا پہنچ کے عمر سعد کے ساتھ ملحق ہو جا لشکر میں، تو یہ 6 تیر، 3 تیر بیکار گئے تھے، 3 تیروں کا اس نے خود مختار کے دربار میں حال لکھا ہے، جو روایت ہے مقتل کی، تو آخری تیر کا حال وہ لکھتا ہے کہ میں نے آخری تیر کمان میں جوڑا جب پسر سعد نے مجھے حکم دیا کہ کوئی ایسا کام کر کے حسین اپنی سواری سے نیچے آ جائیں، تو میں قریب آیا، کئی چکر لگائے، میں نے ایک طواف کیا کہ آخر کہاں تیر ماروں۔ حسین کے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تیر پیوست نہ ہو۔ یہ آپ کو رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سرکار، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مقتل کی روایت نہیں ہے، یہ تاریخ کی روایت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنے تیر تھے کہ دور سے انہیں تو باقاعدہ ایک تشبیہ دی ہے جو میں یہاں سے تشبیہ دے نہیں سکتا، میری زبان کانپتی ہے وہ تشبیہ دیتے ہوئے، کہ کیا عالم تھا حسین کا، جتنے تیر حسین کے جسم میں پیوست تھے۔ تو کئی چکر میں نے کاٹے، اور اس کے بعد سامنے کی طرف آگے دیکھا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر آئی۔ میں نے اتنے قریب سے نشانہ لیا پیشانی کا کہ کہیں میرا نشانہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور حسین بیٹھے تھے اطمینان سے ذوالجناح کی پشت پہ، اتنے قریب سے میں نے تیر مارا۔ اب تیر جب قریب سے مارا جائے گا تو اس کی کیا رفتار رہی ہوگی؟ کہتا ہے کہ میرا تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا۔ جب بس اس تیر کا لگنا تھا کہ حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگے، اور جب ڈگمگانے لگے تو اس وفادار حیوان نے یہ دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے۔ دیکھیے کوئی کسی چیز کو غلط استعمال کرتا ہے نا تو اس کا قصور ہے، اللہ کے بندو اصل چیز غلط نہیں ہوتی۔ اگر ذوالجناح کی یاد یا شبیہ بنائی جاتی نا، شبیہ ذوالجناح کہتے ہیں نا اس کو، شبیہ ذوالجناح کہتے ہیں بھائی، بنائی جاتی، کوئی تاریخی پس منظر ہے اس کا تو سنو کیا تھا یہ حیوان۔
جب اس نے دیکھا کہ میرا سوار ڈگمگا رہا ہے، اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تھے۔ کیوں چیر دیے تھے؟ تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ اور جب حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں تو تیروں پر معلق تھا جسم اطہر، زمین سے لگنے نہیں پایا تھا۔ اور ایک وجہ اور بھی سن لیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر تیر نہ ہوتے تو زمین سے لگ سکتا تھا؟ نہیں، تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زین سے زمین کی طرف تشریف لا رہے تھے، ماں گود پھیلائے بیٹھی، کہیں اور نہیں۔ حسین کا سر ماں کی آغوش میں تن سے جدا کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے، جب حسین زین سے زمین پر آئے تھے تو زلجنا کا عالم یہ تھا کہ طواف کرتا تھا، دوڑتا تھا حسین کے چاروں طرف، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، ٹاپوں سے کچلتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 40 ملونوں کو اس نے واصل جہنم کیا۔ اتنے تیر اس کو بھی لگے کہ یہ بھی نڈھال ہو کے ایک طرف گر پڑا۔ اسے ہوش کب آیا؟ جب آواز گونجی آسمان و زمین کے درمیان، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ زلجنا آگے بڑھا، ہوش میں آیا، اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، دوڑا قتل گاہ کی طرف۔ سپاہیوں نے راستہ روکنا چاہا، پسر سعد نے کہا خبردار، اس کا راستہ نہ روکنا، اسے جانے دو۔ دوڑتا ہوا گیا، خیمہ گاہ کے سامنے سر پٹکتا ہے، کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے فریاد کرتا ہے۔ زلجنا کی فریادیں سنی، خیموں کے پردے اٹھے، بیبیاں نکلیں۔ زلجنا کو کس حال میں دیکھا؟ تیروں سے چھلنی، زین ڈھلکی ہوئی، بغیر سوار کے۔ زلجنا کو حلقے میں لے کے ماتم شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی، اپنا منہ زلجنا کے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے بابا کے زلجنا بس اتنا بتا دے، جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے میں 2 بوند پانی کے بھی ٹپ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب